ہاں بولو. بہت کا مقابلہ ہوا یدھ، وہ لمبا واقعہ ہے. اچھا خواجہ غریب نواز کا واقعہ جو ہے نا یوں ہے، اور واقعوں میں سے ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد غوری آئے تھے ہندوستان میں اور شکست ہوئی تھی ان کو. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، تاریخ آپ کو ہندوستان کی شکست ہوگی. جب وہ واپس گئے انہوں نے آ کے اپنے جرداروں کو وہاں جا کے بڑا سزا دی تھی. سزا یہ دی تھی کہ ان کے منہ پہ ڈال دیا وہ بیلوں والا گھوڑوں والا کپڑا، اور اس کے اندر ان کو چنے کھلاتا تھا کہ تم شکست کیوں کھائی ہے. واپس وہاں پھر ان کو خواجہ صاحب جو ہے نا اس دوران ہندوستان میں آ گئے. وہ وہاں تھا، پھر اس کو خط لکھا کہ تو ہم کام کر چکے ہیں. کام یہ تھا کہ پرتھوی راج کا ایک جوگی تھا سردار، اس کا سادھو، اس نے پرتھوی راج کو یہ بشارت دی تھی کہ تم انوینسیبل ہو، انکانکریبل ہو، کوئی تمہیں فتح نہیں کر سکتا. کہ میں نے زمین کی تو ناویں جو ہے نا تیرے حق میں کھینچ کے بند کر رکھی ہے. کوئی لوہے کا لاٹ تھی، قطب ایسی لاٹ لوہے کی ایک پلر تھا، اس پلر کو اس نے اس جگہ گاڑا تھا جہاں زمین کی طاقتیں اکٹھی ہوتی ہیں، گاڑ کے رکھ لیا ان فیور آف رائے پتھورا پرتھوی راج. اب پرتھوی راج جو ہے نا انوینسیبل ہے، جو مرضی کر لو. تو خواجہ غریب نواز بھی علم کو جانتے تھے، یہ پر آئے، انہوں نے آ کے وہاں سے اس کو بائی شام اور ادھر جو ہے نا کھیڑ دیا. پاور شفٹ ہوگی، فلکرم ادھر ادھر ہوگی سارا. وہ شفٹ ہونے کی دیر ہے کہ پرتھوی راج جو ہے نا وہ انوینسیبل نہ رہا. پھر وہ غوری جب آئے تو پھر آگے شکست دے دی اس کو. مگر یہ کہ یہ سارے واقعات ہیں. تو ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کی، مسلمانوں کی حکومت کے اندر بڑی کنٹریبیوشن ہے ان درویشوں کی، جہاں جنہوں نے تعداد بھی بنائی ہے اور واقعات بھی کیے ہیں، اور ان کا جو ہے نا علم درست کیا ہے. اور یوگا کے مقابلے میں، بدھ مت کے مقابلے میں، ہندوازم کے مقابلے میں، جادو کے مقابلے میں ادریشن نے یہ کام کیا ہے. یہ تو پورا جادو کہانوں کا سلسلہ تھا. کہان سارے جادوگر ہوتے ہیں، فور ٹیلنگ بھی کرتے ہیں، جادو بھی کرتے ہیں، واقعات سارے جانتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں. مسلمان کام کوئی ان کو بھائی یہ آ رہا کہتا تو کیوں پریشان ہے، تجھے کچھ چاہیے، کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہ کہتا مجھ سے، میں نے کہا واقعہ آپ کو لکھ دیا تھا کرن کے سورج میں. پہلے یہ بتاؤ میری کتابیں سب پڑھ لی آپ نے؟ سب لوگوں نے پڑھ لی. اس میں ایک واقعہ آپ کو یاد، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ بارش کا فائدہ کیا ہے. کہتا برستی ہے، نقصان کیا ہے. کہتا بھائی کے کھیت پر بھی برستی. بس نقصان تو یہ ہے، مسلمانوں کا یہی نقصان ہے. کہتا بھائی تو ہی اچھا ہوا میرا کھیت تیار ہو گیا، پر نقصان کیا ہو گیا کہ بھائی کے گھر میں خوشی آ گئی ہے. تو یہ مطلب ہے اگر آپ گوارا کر لو نا بھائی کو خوش کرنا، تو پھر آپ کو خوشیاں ملتی رہتی. کبھی اتنا گوارا کر لو کہ جو لوگ آپ کے ملنے والے ہیں، دوست ہیں، رشتے دار ہیں، ان کے معیار سے زیادہ معیار ظاہر نہ کرو. پیسے رکھ لو، نمائش نہ کرو ان سے زیادہ، اور تاکہ آزردہ نہ ہو جائیں اور آپ کے دل میں بڑی رونقیں لگ جائیں گی. یعنی کہ ان کو زیادہ شو آف ویلتھ نہ کرو، اور پھر آپ کو بہت ہی فرق پڑ جائے گا. اٹ از گڈ ٹو ہیو پاور. پاور رکھو، بیڈ ٹو یوز اٹ. دولت بھی رکھو، لیکن دولت کی ایگزیبیشن نہ کرو. رکھ لو دولت جتنی مرضی رکھ لو. تم جب 20,000 روپے رکھ لو، بڑے پیسے. کیا کہا آپ نے؟ میں نے 200 ملین کہا ہے. اچھا کہتے اب کچھ تسکین ہوئی ہے ذرا. اس میں بلیک کتنی ہے؟ بلیک 300 ملین ہے. اچھا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے تو واقعہ نہیں چلتا ہمارے یہاں. تو بر 20,000 روپے رکھ لو آپ، ٹھیک ہے. اچھا کتنے پیسے ہوں تو انسان کو خطرہ ٹل جاتا ہے مستقبل کا؟ غریبی کا خطرہ ٹل جاتا ہے. کتنے پیسے ہوں؟ 10 کروڑ ہوں تو غریبی کا خطرہ ٹل جاتا ہے. اندازہ لگاؤ. یہ ہے ہماری حالت. تو معاف کر دیے جائے ان کو. اچھا بس معاف کر دیجیے مسلمانوں کو، معاف کر دیجیے. یا اللہ تو ہی معاف کر دے مسلمانوں کو. انہیں بس 10 کروڑ روپے دے.